السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فالق، پھاڑنے والا ہے، فالق نکالنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یعنی اس دانے اور گٹھلی کو اللہ تعالیٰ نکالنے پر قادر ہے جس کو کاشتکار زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے۔ یعنی پانی بھی ایک ہوتا ہے اور زمین بھی ایک، لیکن اللہ تعالیٰ اس دانے اور گٹھلی کے حساب سے مختلف قسم کی نباتات پیدا فرماتے ہیں۔ یعنی یہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا کرنے پر قادر نہیں۔ یخرجو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین سے نباتات پیدا فرماتا ہے، یعنی اس مردہ دانے اور گٹھلی سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نباتات پیدا فرماتا ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات کو پیدا فرماتا ہے۔ وَمُخْرِجُ اور نکالتا ہے المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، یعنی پھر حیوانات سے انڈے جو کہ مردہ کے حکم میں آتے ہیں۔ یا پھر زندہ اور کافر کو، زندہ اور مردہ کو کافر اور مومن سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافر کے گھر میں مومن کو پیدا کرتا ہے اور مومن کے گھر میں کافر کو۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے تمہارا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمہارا اللہ ہے جو کہ ان تمام باتوں پر قادر ہے۔ فانا پس کہاں توفقون تم بہہ کے جاتے ہو، یعنی پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں تم کسی اور کی طرف جاتے ہو۔ فالق الاصباح، فالق نکالتا ہے، الاصباح صبح کی سفیدی کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کی تاریکیوں سے صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ وجعل اور بنایا اللیل رات کو، سکنن سکون کے لیے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانن حساب سے چلنے والا، یعنی ان دونوں کے لیے ایک حساب مقرر ہے جو کہ اللہ کی قدرت اور اندازے سے ہے، یعنی اسی کے حساب سے پھر سورج اور چاند طلوع بھی ہوتے ہیں اور غروب بھی ہوتے ہیں۔ ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز العلیم غالب جاننے والے کا، یعنی ان تمام باتوں کا اندازہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے، جعل بنایا لکم تمہارے لیے، النجوم ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا تاکہ تم ہدایت پاؤ، بیہا ان کے ساتھ، لِتَهْتَدُوا تاکہ تم راہ پاؤ، بیہا ان ستاروں کے ساتھ، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحری اور تری کے اندھیروں میں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ایک فائدہ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دو اور فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ستاروں کو آسمان کے لیے زینت بنایا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مرمت بنایا، یعنی جب شیطان آسمان کی طرف کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ستارے ان پر گر پڑتے ہیں اور ان کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تیسرا فائدہ بیان کیا، تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے سے۔ اب ان ستاروں کے بارے میں کوئی اور عقیدہ رکھنا غلط ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ ہے۔ یعنی جس طرح کہ آج کل ہمارے ملک میں علم نجوم مشہور ہے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے لوگ جو ہیں مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں، جو کہ شرک ہے اور گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان کی، الآیاتی آیتیں، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہیں، ان لوگوں کے لیے
جو کہ علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ذات پاک ہے انشاءکم پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک ہی نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمُسْتَقَرٌ بس بنایا ہم نے فَمُسْتَقَرٌ اس کے قرار پکڑنے کی جگہ، یعنی اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دو ٹھکانے بنا دیے، فَمُسْتَقَرٌ اور مستودعن۔ مستودعن کے معنی امانت کے طور پر رہنے کی جگہ۔ تو مفسرین نے ان دونوں کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، یعنی فَمُسْتَقَرٌ کے معنی دنیا، مستودعن کے معنی رحم مادر، یعنی انسان کچھ دیر کے لیے رحم مادر میں رہتا ہے پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح مستقرن کے معنی دنیا اور مستودعن کے معنی قبر کے بیان کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو ٹھکانے بنا دیے، ایک تو قرار پکڑنے کی جگہ اور ایک امانت کے طور پر رہنے کی جگہ۔ کہتے ہیں کہ فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان کی الآیاتی آیتیں لقوم یفقہون سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے انزلہ پیدا کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور کاریگری کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بس ہم نکالتے ہیں بھی اس پانی کے ساتھ نباتات کلی شیء ہر چیز کی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے ہر قسم کی نباتات کو پیدا فرماتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا پس ہم نکالتے ہیں منہ اس سے خاضراً ہری بھری کھیتیاں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہری بھری کھیتیاں اگاتے ہیں۔ نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حباً دانے متراکباً تہ بتہ متراکباً جڑے ہوئے، یعنی ان سبز شاخوں سے اللہ تعالیٰ تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، جس طرح کی گندم اور چاول کی بالیاں، یعنی اس سے مراد تمام غلہ جات ہیں، مثلاً جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم، چاول وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِن نَخْلِ اور کھجوروں سے، من طَلْعِہا اس کے شگوفوں سے، کنوان گچھے، دانیۃ جھکے ہوئے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کھجوروں سے مختلف قسم کے گچھے پیدا کرتے ہیں، دانیۃ جھکے ہوئے۔ کنوان کا معنی کھجور کی ابتدائی شکل، یعنی کہ وہ گچھا جو کہ بڑھ کر خوشہ بن جاتا ہے۔ دانیۃ کے معنی جھکے ہوئے یا پھر قریب کے، یعنی کچھ گچھے جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں جن تک انسان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، کچھ دور ہوتے ہیں، یعنی دانیۃ جھکے ہوئے بہت سے یا پھر قریب۔ وجنات اور باغات من عناب انگوروں کے، وزیتون اور زیتون کے، ورمان اور انار کے، متشابہن ملتے جلتے، وغیرہ متشابہن اور علاوہ ملنے جلنے کے، یعنی ان کے اوصاف جو ہیں کچھ تو باہم ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ باہم نہیں، یا پھر ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھل نہیں، یا پھر یہ ایک دوسرے سے ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی کچھ کا ذائقہ ملتا جلتا ہے اور کچھ کا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے جلتے۔ انظروا دیکھو الی ثمرہ اس کے پھلوں کی طرف، اذا جب آثمرا وہ پھل دے، وینعہ اور پک جائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت کو دیکھ کر غور و فکر کرو کہ یہی اللہ ہے جو ان تمام باتوں پر قادر ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دانے اور گٹھلی سے پھل کو اگایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ زمین سے نباتات کو پیدا کیا۔ انا بے شک فی ذالکم اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، الجنہ جنوں کو، وخلقہم اور خود ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کی ہے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بات کے لائق ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن انہوں نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ یہاں پر جنوں سے مراد شیاطین ہیں، یعنی ان شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر ہی لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُمْ، خود پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَخَرَقُوا، اور انہوں نے بنا لی، لاہو اس اللہ کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، یعنی خود ہی انہوں نے بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے بھی بنا لیے اور بیٹیاں بھی، سبحانہ، اور وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے، یعنی اس کے لیے کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹیاں ہو اور کوئی بیٹے ہو، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، وَتَعَالَىٰ، اور بلند ہے، اما اس سے یاسفون جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان تمام کاریگریوں پر غور و فکر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔